اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں طب نبوی کی روشنی میں ایسی غذاؤں کے بارے میں بات کریں گے جو ہماری صحت کے لیے مضر ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے طور طریقے دنیا بھر کو بیماریوں سے نجات دلا کر تندرستی کی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بدنی صحت کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ حقائق بیان فرمائے جب صدیوں بعد سائنسدانوں نے غور فکر کی کسوٹی پر پرکھ کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے طبیب تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے بارے میں ہمیں ایسے سائنٹیفک اصول تعلیم فرمائے جن کو صدیوں بعد سائنسدانوں نے دنیا کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج سے 14 صدیاں پہلے سائنسدان یہ نہیں جانتے تھے کہ ٹھنڈے، گرم، تازہ اور باسی کھانے کے اثرات میں کیا فرق ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی سائنسدانوں کے سامنے صحت بنانے اور بیماریاں دور کرنے والے روشن حقائق بیان فرما دیے۔ آج یہ حقائق اور مسلمات امریکہ، برطانیہ، جرمنی، روس، فرانس کے سائنسدانوں کو مزید تحقیق کرنے کی راہیں بتا رہے ہیں۔ آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہر پھل، سبزی، جڑ، پھول، گوشت اور دودھ میں صحت کو قائم و دائم رکھنے والے چند لطیف جوہر ہوتے ہیں جن کو حیاتین اور وٹامنس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اگر یہ حیاتین کسی غذا میں سے خارج کر دیے جائیں یا زیادہ حرارت دینے سے یا دیر تک برف میں رکھنے سے ان میں کمی بیشی آ جائے تو موجودہ دور کا سائنسدان انہیں انسانی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ قرار دیتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر کی غذاؤں میں متعدد حیاتین دریافت ہو چکے ہیں۔ ان حیاتین کو الف، ب، جیم، واو، ہے، یہ وغیرہ ناموں سے دنیا خوب جانتی اور پہچانتی ہے۔ ان میں بعض حیاتین تو تیز گرم پانی میں حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بعض درمیانے درجے کی حرارت پر اڑنا اور خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بعض حیاتین تیز آگ پر فنا اور بیسر ہو جاتے ہیں۔ ان حیاتین کو محفوظ رکھنے کے لیے تجربہ کار اتباع غذاؤں کو دودھ، دہی، پانی، حریرہ، دلیا، جوشاندہ، خمیر، جوارش اور معجون کی شکل میں تیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب ذرا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بخش اور حکیمانہ ہدایت کو دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کھانے کو جب کہ وہ زیادہ گرم ہوتا تھا زبان مبارک پر نہ رکھتے۔ ہزاروں مریض گرم کھانا کھانے سے مختلف بیماریوں کے شکار ہو کر مختلف معالج کے پاس روزانہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ زبانوں کا پکنا، چھالوں اور زخموں سے پریشان ہزاروں مریض دنیا بھر کے حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس علاج معالجے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے بے انتہا مضر ہیں اور اس طرح زیادہ گرم کھانا بھی ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے۔ اب رہا باسی کھانے کا مسئلہ، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ہماری رہنمائی فرمائی کہ ایک دفعہ کا پکا ہوا کھانا دوسری مرتبہ گرم نہ کیا جائے۔ آج طبی نقطہ نگاہ سے باسی کھانا درجنوں بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ جب رات کے کھانے کو ہم دوسرے دن کھائیں گے تو اسے عموماً ہلکا یا زیادہ جوش دیتے ہیں۔ اس جوش دینے سے بعض نازک قسم کے حیاتین ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے باسی کھانے اور تازہ کھانے کے ذائقے میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ جب کھانا ایک دفعہ مختلف غذا میں شامل ہونے کے بعد پک گیا تو اس کا ایک مزاج قائم ہو جاتا ہے۔ سائنسدان ہمیں یہ بتلانے پر مجبور ہیں کہ رکھی پڑی غذا کے ذائقے اور اجزائے ترکیبی میں دن بدن فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ غذا کے بعض اجزاء فساد قبول کر لیتے ہیں، بعض اجزاء بیرونی گرمی، سردی اور برتن کے اجزاء سے زہریلے اثرات حاصل کر لیتے ہیں۔ آج تو گھر گھر ریفریجریٹر رکھا ہوا ہے، کوئی بھی کھانا ہو اس میں گرمی اور فریج کی سردی کچھ نہ کچھ اثر ضرور کرے گی۔ بس غذاؤں کو معاشرہ کم ہی استعمال کرتا ہے۔ غذا میں ذائقے کی تبدیلی جراثیم ننھے منھے کرموں کے پیدا ہونے سے واقع ہوتی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جراثیم خودبین کے بغیر نظر نہیں آتے، لیکن فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بینا اور حسین ترین مبارک آنکھ نے غذا میں جراثیم پیدا ہونے کا عمل ملاحظہ فرما لیا تھا۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باسی کھانا کھانے سے منع فرماتے تھے۔ خوب ذہن نشین کر لیں کہ غذا کے ذائقے میں تغیر جراثیم پیدا ہونے سے رونما ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے طور طریقے دنیا بھر کو بیماریوں سے چھٹکارا دلا کر شفا کی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس طبیب اعظم کی ہدایت پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔